بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ اپنی زمین جائیداد سے محبت کرتے تھے، اسی لیے جب ہم بہنیں بڑی ہوئیں تو والد نے باری باری ہماری شادیاں گاؤں کے ہی لوگوں میں کرنا شروع کر دی تھیں۔ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو زیادہ زمینوں کے مالک تھے، پھر چاہے ان کے سر پر سینگ ہوں یا پھر وہ کوئی درندہ نما لگتے ہوں۔ میرے بابا کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، فرق صرف اس بات سے پڑتا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں اس کے پاس زمین جائیداد کتنی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری شادی بابا نے ایک گوالے سے صرف اس وجہ سے کر دی تھی کیونکہ وہ بہت ساری بھینسوں کا مالک تھا اور اس کے پاس جو کاروبار تھا وہ گاؤں میں بہت کم لوگوں کا تھا۔ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ خالص دودھ کی قدر و قیمت بڑھتی جا رہی تھی، لوگ گھر میں جانور رکھتے نہیں تھے، اس لیے دودھ کی مانگ بہت زیادہ تھی۔ تبھی میرے والد نے کہا کہ میں کبھی بھی تمہاری شادی کسی باہر کے شخص سے نہیں کروں گا۔ یہ گوالا جس کا نام ماجد تھا ان کا پسندیدہ بن گیا اور یوں والد نے اسے بنا پوچھ گچھ کیے میرا ہاتھ دے دیا۔ ماجد گوالا گوالے سے بھی زیادہ گوار نکلا تھا، وہ تو دودھ دھونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس کے گھر جب میں رخصت ہو کر آئی تو اس کے گھر سے بکریوں اور بھینسوں کی بدبو آ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی جہنم میں آ گئی ہوں۔ میرا گھر پھر بھی بہت سے گھروں سے بہتر تھا، مگر اب میں جہاں آئی تھی یہ صرف اور صرف جہنم کے سوا کچھ نہ تھا۔ کہاں میں خوشبوؤں میں پلی بڑی لڑکی تھی جس نے کبھی آج تک ایسی بدبو تک کو دیکھا سونگھا نہیں تھا، لیکن بابا نے اپنی نازوں پلی شہزادی کو اس گوالے سے صرف اس لیے بیاہ دیا تاکہ ان کے ہاتھ میں کوئی کاروبار آ جائے۔ میں حیران تھی کہ بابا نے بیٹیوں کو ہی کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ بہرحال میری خاموشی نے ماجد گوالے کے دل میں میری محبت ڈال دی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت بھی صرف سودا ہے اور یہ عارضی ہے۔ شادی کی رات وہ میرے پاس آیا تو بہت خوش تھا، بولا میں نے سوچا بھی نہیں تھا مجھے اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی مل جائے گی۔ میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں کسی لڑکی سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ پھر مجھے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہونے لگا کہ ماجد گوالا لڑکیوں سے دور کیوں بھاگتا ہے۔ نہ صرف اس کے وجود سے انتہائی بری بدبو آتی تھی بلکہ وہ گوار بھی تھا۔ اس کے کھانا کھانے کا طریقہ ایسا تھا کہ انسان کو الٹی آ جائے۔ میں اس کے ساتھ بیٹھتی تو مجھے بار بار اس کی ایک ایک حرکت پر غصہ آتا، مگر میں خاموش رہتی۔ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے مگر گھر کی غربت اس کا خون چوس لیتی ہے۔ ابھی ہماری شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ماجد میرے پاس آیا اور بولا، تجھے کس کس نے سلامی دی تھی؟ میں نے گنوا دی، یہ کل 22,000 روپے بنے تھے۔ کہنے لگا، تو نے وہ پیسے ابھی خرچ نہیں کیے ہوں گے، مجھے دے دے، گھر کا خرچہ چلانا ہے۔ ماجد کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ ابا نے میری شادی ماجد سے اس لیے کی تھی کہ وہ اچھا کماتا تھا، مگر یہ تو بہت ہی کنگال نکلا۔ ماجد، ابا نے میری شادی تم سے اس لیے نہیں کی تھی کہ تم مجھ سے پیسے مانگ مانگ کر گھر کا خرچہ چلاؤ۔ میں نے بھی اس کے بات منہ پر مار دی۔ غضب خدا کا تم میں بالکل بھی صبر نہیں ہے، میں 2 دن کے لیے تم سے ادھار مانگ رہا ہوں۔ ماجد نے کہا تو میں نے پیسے مجبوراً اسے دے ہی دیے۔ پھر 2 دن کیا 2 مہینے گزر گئے، ماجد نے ان پیسوں کا نام تک نہیں لیا۔ نئی نئی شادی تھی، میں بھی زیادہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خاموش ہو رہی، مگر پھر تو یہ سلسلہ چل ہی نکلا۔ ماجد رفتہ رفتہ میری چیزیں بیچنے لگا، گھر میں کوئی سامان سودا وغیرہ نہ لاتا۔ میں سبھی کام اپنے خود ہی، خرچہ بھی خود ہی چلاتی تھی۔ کبھی کوئی چیز بہن سے لے لیتی تو کبھی ابا سے منگوا لیتی۔ ماجد تو اب تاش کھیلنے پر ہی لگ چکا تھا۔ وہ دن رات اپنا پیسہ بڑھانے کے چکر میں جوئے میں اور پیسہ ضائع کر رہا تھا۔ اس سب سے میں اس قدر تنگ آ چکی تھی اور زندگی سے مایوس کہ میں اپنے ابا کو بھی اس بارے میں بتا نہیں رہی تھی اور نہ ہی بتانا چاہتی تھی۔ میں اب اپنی زندگی میں اپنی راہیں خود تلاش کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب ماجد کے ساتھ رہوں گی نہیں اور اس کے لیے مجھے کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے تھا۔ پھر خود ہی وہ موقع آ گیا کہ مجھے سہارا ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، مگر میں یہ کہوں گی کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی گھر کے باہر سہارا تلاش کرنا تھا۔ میں شاید مایوس ہو کر کہ ابا اس معاملے میں کچھ نہ کریں گے، اب اپنے لیے غلط راستہ چن چکی تھی۔ اس دن میں اپنے گھر کے پاس ہی موجود دکان پر کھڑی تھی،
مجھے ماجد نے کافی دن سے سامان نہیں لا کر دیا تھا، گھر میں کھانے پینے حتیٰ کہ دال چینی اور آٹا بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے پاس روپے پیسے نہیں ہیں، میں پھر بھی دکان پر چلی گئی۔ عورت کو جب پتہ ہو کہ اس کی جیب خالی ہے، پھر وہ ایسے اوچے ہتھ کنڈوں پر اتر آتی ہے۔ دکاندار نے سارا سامان پیک کر دیا، مجھ سے پیسے مانگے تو میں نے کہا آپ ماجد سے پیسے لے لیجیے گا، میرے پاس تو نہیں ہیں۔ اس نے شادی کر کے مجھ سے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں جہاں سے چاہوں، جس بھی دکان سے چاہوں، کوئی بھی مرضی کی چیز لے سکتی ہوں، وہ میرا بل بھر دے گا۔ میری بات سن کر دکاندار زور سے ہنسا۔ ماجد کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ وہ تم جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے بل بھرتا پھرے گا؟ وہ تمہارے کتنے بھی نخرے اٹھا لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دکاندار کی بات سن کر میرے تو جیسے جسم میں سیر خون بڑھ گیا تھا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا، لیکن جواب میں مسکرانے کی بجائے وہ خاموش کھڑا رہا، شاید اس لیے کہ اس کی دکان کے عقب سے چوہدری کا بیٹا آ رہا تھا جسے اس نے آتے شیشے میں دیکھ لیا تھا۔ چوہدری کا بیٹا جاسم ایک انتہائی خوبصورت اور قد بت والا لڑکا تھا۔ آج تک جس بھی لڑکی نے اسے دیکھا تھا وہ اس کے لیے پاگل ہو گئی تھی، مگر میں نے چوہدری کے بیٹے کی طرف کبھی سیدھی آنکھ سے نہیں دیکھا، کیونکہ میں جانتی تھی وہ مجھ سے شادی تو کرے گا نہیں۔ خواہ چوہدری کے بیٹے کے لیے تفریح کا سامان بننے سے اچھا تھا کہ میں خاموش ہی رہتی، مگر میری خوبصورتی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آج بھی چمک بڑھ جاتی تھی۔ میں نے اس کی طرف پریشان نگاہوں سے دیکھا جیسے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ فوراً ہی اس طرف آ گیا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ دکاندار نے میرا مسئلہ خود ہی چوہدری کے بیٹے کے سامنے بیان کر دیا۔ بولا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ان کا شوہر بل جمع کروا دے گا، مگر چوہدری صاحب مجھے تو یقین نہیں ہے کہ ماجد گوالا ایسا کرے گا، اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ دکاندار یکدم شریف بن گیا تھا۔ اس میں غصے والی کیا بات ہے؟ تم مجھ سے پیسے لے لو، میں گاؤں کا بڑا ہوں، اس گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری میں نہیں اٹھاؤں گا تو کون اٹھائے گا؟ چوہدری کے بیٹے جاسم نے فوراً اپنی جیب سے گرم گرم نوٹ نکال کر دکاندار کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ دکاندار تو خاموش ہو گیا، لیکن چوہدری کا بیٹا اس کے بعد مجھ سے بات چیت کرنے لگا۔ میں جب بھی دکان پر جاتی وہ اشاروں کنایوں میں مجھے بلا لیتا اور ڈھیر ساری چیزیں لے کر دیتا۔ چونکہ گاؤں میں چوہدری کے بیٹے کا بہت روب تھا، اس لیے کوئی اس کے بارے میں اور میرے بارے میں بولتا نہیں تھا۔ گاؤں کے سب لوگ خاموش تھے، سب جانتے تھے اگر چوہدری کے بیٹے کی چغلی کی تو وہ خود ہی پھنس جائیں گے، مگر سبھی کو معلوم تھا کہ دراصل ماجد گوالے کے گھر ہو کیا رہا ہے۔ اب میں چوہدری کو مکمل طور پر اپنا دل دے چکی تھی۔ چوہدری بھی میرے جال میں پھنس چکا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے بھلے شادی نہ کرے، مگر میرے گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ مجھے اپنے باپ کی غیرت پر حیرت ہوتی جو ان سب باتوں کو جانتے بوجھتے ہوئے خاموش رہتا اور مجھے کبھی ایک بار بھی ماجد سے آزاد کرانے کی ہمت نہ کر پایا تھا۔ وہ کیا مجھے آزاد کرواتا؟ اس نے تو خود ہی مجھے ماجد کے جال میں پھنسا دیا تھا۔ خیر اب چوہدری کا بیٹا میرے گھر بھی آنے جانے لگا تھا۔ یہ بات ماجد کو بھی پتہ تھی کہ چوہدری کا بیٹا مجھ پر مہربان ہو چکا ہے۔ ماجد ایک عام سا گوالا تھا، وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن جب میں بہت سارا سامان لے کر گھر میں داخل ہوئی تو ماجد پتہ نہیں کیوں کھانس رہا تھا، شاید اسے الرجی ہو گئی تھی۔ میرے آنے پر وہ چڑھ کر بولا، کہاں رہ گئی تھی بدچلن عورت؟ میں تیرے اب لچھن برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تو مجھے ایک بار بھی اس شخص کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کرے گا تو؟ میں نے فاتحانہ انداز میں پوچھا تو وہ غصے سے بھناتے ہوئے بولا، میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تیرے ساتھ زندگی بھر کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا، تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تو بھی یاد رکھے گی۔ تو مجھے سزا بھی اترا کر کہا، جانتا ہے چوہدری کا بیٹا میرے لیے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ میری بات پر اسے غصہ آ گیا، یوں ہماری لڑائی بڑھ گئی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنے لگا، پھر آخر میں اس نے مجھے طلاق دے کر دھکا دے دیا۔ میں تو جیسے سناٹے میں آ گئی۔ شوہر بھلے جیسا بھی ہو، لیکن طلاق کا لفظ سن کر عورت ایسے ہی ساکت ہو جایا کرتی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ بھی حیران پریشان دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس سے گناہ تو سرزد ہو ہی گیا تھا، اب ہمارے درمیان کوئی تعلق کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے مجھے 3 بار طلاق کا لفظ بول دیا تھا۔ اب میں دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن تبھی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے جاسم کھڑا تھا۔ جاسم تم؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ تمہارے گھر سے شور اور لڑائی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی، خیر ہے نا؟
کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ماجد تمہیں تنگ کر رہا ہے تو بتاؤ۔ وہ کیا مجھے تنگ کرے گا؟ میرا اور اس کا اب رشتہ بتاؤ۔ وہ کیا مجھے تنگ کرے گا؟ میرا اور اس کا اب رشتہ ہی نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ جاسم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ مجھے طلاق دے چکا ہے، اب میں اس کی بیوی نہیں رہی۔ یہ تو اچھی بات ہے، جاسم کھلکھلاتے ہوئے بولا۔ اب میں تمہیں اپنا لوں گا، تم میرے گھر چلو، اپنی عدت وہیں پر پوری کرو، اس کے بعد تم دیکھنا میں تمہاری زندگی کو جنت بنا دوں گا، میں تمہارے سارے غم دکھ درد بھلا دوں گا۔ تم جانتی ہو کہ میری پہلی بیوی بھی ہے، لیکن میں تمہیں اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتا، وہ خواہ تم سے بیر رکھے گی۔ اس کا تو خاندان اتنا مضبوط نہیں کہ وہ مجھے کچھ کہہ سکے۔ البتہ مجھے تمہاری عدت تک اس معاملے کو خفیہ رکھنا ہوگا۔ چلو تم میرے ساتھ چلو۔ چوہدری نے مجھے امید دلائی۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان لیا اور چوہدری جاسم کے کہنے پر اس کے ساتھ آ گئی۔ وہ بہت خوش تھا، مجھے پا کر وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اس کی خوشی دیکھ کر میں بھی خوش تھی کہ چلو کوئی مجھے اس قدر چاہتا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب گاڑی رکی کے سامنے رکی تھی، میں حیران تھی کہ جاسم مجھے اتنی دور اس بنگلے میں کیوں لایا ہے۔ پھر جب میں گاڑی سے اتری وہ مجھے اندر لے کر گیا تو یہ بنگلہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اگرچہ یہ چھوٹا سا گھر تھا، مگر اس گھر کو دیکھ کر انسان کو جنت کا احساس ہوتا۔ اس گھر میں دنیا بھر کی ہر سہولت موجود تھی، پانی، بجلی، ریشمی پردے، بستر اور فریج بھرا ہوا کھانے کے لیے موجود تھا۔ چوہدری مجھے ایک کمرے میں لے گیا، بولا کہ اب سے تو یہاں رہے گی، اس کمرے میں تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، ہاں اگر اور کوئی چیز چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتا دینا۔ چوہدری، کیا تم مجھ سے ملنے آئے گا؟ میں نے جاسم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا تو وہ میرے پاس آ کر بولا، میں تمہارے بغیر اب رہ بھی نہیں سکتا، میں روزانہ تم سے ملنے آؤں گا، تم فکر نہیں کرو، تم جیسی خوبصورت لڑکی کو کوئی اکیلا چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ جاسم کی باتیں سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ بس ٹھیک ہے، میں تمہاری محبت میں یہاں تک تو آ گئی ہوں، اب مجھے اکیلا چھوڑنا مت، مجھے ضرنا۔ جاسم میری بات سن کر ہنس دیا، بولا کبھی بھی نہیں۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں اس گھر میں رہنے لگی۔ پہل تو مجھے لگا کہ میں اکیلی ہوں۔ شام تک اس کمرے میں رہی تو میرا دل خوش ہو گیا تھا۔ کہاں ماجد کا بدبودار کمرہ اور کہاں یہ خوشبو میں بسا ہوا مہکا ہوا کمرہ جس کی فضا ہی میرے روح تک کو معطر کر رہی تھی۔ میں اس کمرے میں رہتی تو شاید ہی میری زندگی آسان ہوتی، مگر میں بھول گئی تھی کہ کمرے کے باہر کی دنیا انتہائی بھیانک اور خوفناک ہے۔ اس کمرے میں رہتے ہوئے مجھے 4-5 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ مجھے دوسری طرف سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ میں چونک گئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر گھوم کر دوسری طرف گئی تو دیکھا ایک اور کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے حیرت سے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ اپنا چہرہ لگا کر دیکھا۔ اندر میرے جیسی ہی ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی، یہ بھی کم عمر لگ رہی تھی۔ اس کی پریشانی کا اندازہ اس کے وجود سے اٹھنے والی سسکیوں سے ہو رہا تھا۔ اس کا پورا وجود اس کے رونے کی وجہ سے ہل رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ لڑکی کو اس طرح پریشان دیکھ کر میرا بھی دل خراب ہونے لگا۔ یہ کون ہے اور یہاں بیٹھی رو کیوں رہی ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جاسم نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اس کمرے سے باہر نہ نکلوں، مگر میں باہر آ گئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ لڑکی کون ہے اور کیوں رو رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس کے کمرے کے دروازے کو کھول کر اندر جاؤں، مگر پھر جیسے ہی دروازے پر گئی تو دیکھا کمرے کے دروازے پر باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کھڑکی سے ہی حال چال پوچھ لوں۔ جیسے ہی میں نے کمرے کی کھڑکی پر ہلکی ہلکی دستک دی، لڑکی چونک کر اوپر دیکھنے لگی۔ پھر اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا ہے تو وہ بھی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھا کہ شیشے کی کھڑکی ہے، آواز اندر باہر نہیں جا سکتی۔ وہ کھڑکی کے پیچھے سے بے تابی سے ہاتھ ہلا رہی تھی، کبھی تو کھڑکی پر مکے مارتی تو کبھی چیختی چلاتی نظر آتی، لیکن اس کی ذرا بھی آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے۔ میں بہت پریشان ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کہیں میں نے جاسم پر اعتبار کر کے کوئی غلطی تو نہیں کر لی۔ یہ سوچتے سوچتے مجھے شام ہو گئی۔ میں نے کھانا بھی کھا لیا تھا۔ فریج میں رکھے پھل اور بسکٹ وغیرہ کھانے سے میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی، لیکن اس لڑکی کا ڈر، خوف اور چیخنا چلانا مجھے ایک عجیب سے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔
میں جاسم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی وہ آئے گا میں اسے اس لڑکی کے بارے میں ضرور پوچھوں گی۔ شام کے 8 بجے جاسم میرے لیے کھانا اور چاول وغیرہ لے کر گھر آیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کوئی بات تو نہیں کی، البتہ کھانا کھاتے ہوئے جب کرنے لگے میں نے اسے بتا دیا کہ دوسرے کمرے میں موجود ایک لڑکی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ وہ کون ہے؟ میری بات سن کر جاسم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ کوئی نہیں، وہ ایک ہمارے ہی ملازم کی پاگل بیٹی ہے۔ اسے اگر گاؤں میں رکھا تو سب لوگ ہمارے ملازم پر باتیں کریں گے، سب یہی کہیں گے کہ نہ جانے کس کا غم لگائے بیٹھی ہے۔ بس اسی وجہ سے عمر دین نے اپنی بیٹی کو یہاں قید کر رکھا ہے۔ اچھا، واقعی کیا وہ سچ میں پاگل ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، پاگل تو ہے، تم اس کی خوبصورتی پر مت جانا، وہ بے پناہ پاگل ہے، کبھی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، اسی لیے میں نے اس کے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا ہے، مگر میں ایک بار اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے خواہش ظاہر کی۔ جاسم کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ تمہیں اسے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہاں میری وجہ سے ہو تو مجھ تک ہی محدود رہو۔ جاسم کی بات مجھے عجیب سی لگی مگر میں خاموش رہی۔ اس کے بعد جاسم آتا جاتا رہتا تھا۔ میں اس لڑکی سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتی مگر دروازہ اکثر ہی بند رہتا۔ میں نے دیکھا تھا کہ ایک ملازم صبح 5 بجے اس لڑکی کے کمرے کا دروازہ کھولتا اور اسے کھانا دینے کے لیے اندر جاتا تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے اتنا تو معلوم پڑ ہی چکا تھا۔ تبھی ایک دن میں سویرے اٹھ گئی۔ جب ملازم اٹھا اور اس کمرے تک آیا، جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا تو میں بھی پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ملازم مجھے دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ بی بی جی، آپ باہر چلیں، آپ یہاں کیوں آ گئی ہیں؟ میں اس لڑکی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے منہ سے بھی بات نکلی ہی تھی کہ وہ لڑکی چیخ پڑی، یہ ظالم درندے ہیں، خدا کے لیے ان سے بچ کر رہنا، ان لوگوں نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے، یہ لوگ میری عزت کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی کی بات نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اتنے میں ملازم تقریباً مجھے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ بی بی جی، یہ لڑکی پاگل ہے، آپ کو نقصان پہنچا دے گی، آپ نہیں جانتی۔ یہ پاگل نہیں لگ رہی وسیم، یہ تو بالکل بھی صحیح لگتی ہے، اور پھر یہ کسی غریب گھرانے کی معلوم بھی نہیں ہوتی، یہ تو کسی امیر گھرانے کی چشم و چراغ لگتی ہے۔ تمہارے صاحب نے تو کہا تھا کہ یہ حویلی کے نوکر عمر دین کی بیٹی ہے، جبکہ یہ تو کوئی پڑھی لکھی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ میری بات پر وہ ملازم میری کوئی بات نہ سن رہا تھا۔ کہنے لگا کہ بس صاحب کا حکم ہے، اس لڑکی کو یہیں بند رکھنا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، صاحب بہت نرم دل ہیں۔ میں یہ بات ساری تو سمجھ چکی تھی کہ اب میرے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ یقیناً جاسم کی نیت ٹھیک نہیں تھی، مگر میرے یہ سارے خواب و خیالات اس وقت تباہ ہو گئے جب باسم اگلی شام میرے پاس آیا۔ اس نے محبت کا بہت زیادہ اظہار کیا، میرے لیے قیمتی تحفے لے کر آیا، بولا کہ مرد کبھی بھی اس عورت پر پیسے خرچ نہیں کرتا جسے اس نے اپنانا نہ ہو، تم فکر مت کرو، نہ ہی مجھ سے ڈرو یا پھر میرے بارے میں غلط فہمی پیدا کرو، میں تمہیں اپنے گھر جاؤں گا۔ ویسے بھی اگر میری نیت خراب ہوتی تو میں تمہیں ان 4 مہینوں میں کوئی فرمائش تو کرتا، پر میں نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جاسم کی بات بھی صحیح تھی، اس نے آج تک کوئی حد پار نہیں کی تھی، سو میں بھی مطمئن تھی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ وہ مجھے سونے کی چڑیا سمجھ کر میری حفاظت کر رہا ہے۔ اس بات کو تقریباً 4 مہینے ہو گئے تھے، میری عدت پوری ہو چکی تھی۔ میں نے جاسم سے ضد شروع کر دی کہ اب ہمیں نکاح کر لینا چاہیے۔ جاسم بولا، میرے کچھ لوگ تمہیں کل یہاں سے دور لے جائیں گے، وہاں جا کر ہمارا نکاح ہوگا، پھر ہم کچھ عرصے بعد جب اولاد پیدا ہو جائے گی تو واپس آئیں گے، تب سب ہمیں معاف کر دیں گے۔ جاسم کی بات بھی صحیح تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں تمہارا انتظار کروں گی۔ بولا کہ میں پہلے شہر پہنچ جاؤں گا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہی گاؤں سے غائب ہوئے ہیں۔ مجھے اتنی عقل بھی نہ آئے کہ میں تو گاؤں سے کتنے عرصے سے غائب تھی۔ بہرحال اگلی شام تقریباً 12 بجے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا۔ سامنے ایک ہٹا کٹا آدمی کھڑا تھا جس نے نیلے رنگ کے شوخ کپڑے پہن رکھے تھے۔ کہنے لگا، آپ کو چوہدری صاحب نے بلایا ہے، ہمارے ساتھ چلیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید جاسم نے مجھے نکاح کے لیے بلایا ہے، مگر رات کے اس وقت کون سا نکاح ہونا تھا، میری سمجھ سے باہر ہے۔ خیر میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔
گاڑی میں بیٹھتے ہی میری نظر پیچھے پڑی تو جان ہی نکل گئی۔ وہاں ہٹے کٹے 3 اور آدمی بیٹھے تھے جن کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ چوہدری کے بندے ہیں، مجھے کچھ نہیں کہیں گے، مجھے بلکہ عزت دیں گے۔ گاڑی چلنے لگی تو وہ لوگ چوہدری کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگے۔ ان باتوں میں کوئی تمیز نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ چوہدری کو کوئی اچھا انسان نہیں سمجھتے تھے۔ خیر تھوڑا آگے جا کر گاڑی رکی۔ میرا تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خدا جانے میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ پھر گاڑی رکی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ پیچھے والی سیٹ سے ایک آدمی نے ایک گٹھڑا باہر نکالا اور سڑک پر کھڑے چوہدری کو تھما دیا۔ چوہدری نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور پھر گاڑی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیا۔ میں حیران تھی کہ چوہدری کو ان لوگوں نے پیسے کیوں دیے ہیں۔ یہ کہانی مجھے تب سمجھ آئی جب مجھے اس گاڑی سے اتار کر دلہن کی طرح سجے ایک کوٹھے میں منتقل کیا گیا۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ چوہدری مجھے لاکھوں روپے کے عوض بیچ چکا ہے۔ اس کی شان اور اس کی عمارات اسی طرح قائم و دائم تھی کیونکہ وہ لڑکیوں کی عزتوں کے سودے کرتا تھا۔ اللہ جانے چوہدری نے میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا۔ یہاں آ کر میں بہت پچھتا رہی ہوں، مگر اب کیا کروں۔ یہاں پر رہتے ہوئے اس تاریک زندگی کو جیتے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں۔ اب میں اپنی کہانی لوگوں کو سناتی ہوں تو لوگ یقین نہیں کرتے، جو یقین کرتے ہیں وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ بتائیں کہ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔